درود شریف پڑھ لیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب دام برکاتہم، علماء کرام اور عزیز بچوں، اللہ کا شکر ہے ابھی ہم نے با جماعت مغرب کی نماز ادا کی۔ مدارس دین کے کلے ہیں، دین کی جڑیں ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا، 200-300 سال گزرے، تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یہاں دینی مدارس بھی تھے، خانقاہیں بھی تھیں۔ بعد میں جمود ہو گیا، غیروں کا تسلط ہوا، نہ خانقاہیں رہیں نہ مدارس رہے۔ قریب 60-65 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ مدارس سے ناواقف تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ کہیں کہیں مکاتب ہوتے تھے، اسمنان قرآن 60 کاشر پڑھ، جیسا ان کو آتا تھا ویسا پڑھاتے تھے۔ جب جماعتیں باہر سے آنے لگیں دعوت تبلیغ کی، اور ان کے ساتھ ہمیں بھی باہر جانے کا موقع ملا، اور وہاں جا کر مدارس کو دیکھا، دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارہ اسے بھی دیکھا، مزار علوم بھی گئے، اور دیگر مدارس کو بھی دیکھا جا کر، پھر پتہ چلا مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں کہیں مدرسہ نہیں ہوتا تھا، 60-65 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ جماعتیں باہر سے آتی تھی تو یہاں کے جو ائمہ حضرات تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ صحیح قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے منشی اللہ دتا صاحب، اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئی، وہ پرجلال تھے، جب تشریف لائے تو یہاں نماز پڑھی تو بہت جلال میں آ گئے، کہنے لگے سبحان اللہ پڑھو نماز میں، اللہ اکبر پڑھو نماز ہو جائے گی، لیکن غلط قرآن مت پڑھو۔ یقیناً صحیح قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک صاحب تھے، اب وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا، کہنے لگے میں دارالعلوم دیوبند گیا پڑھنے کے لیے، بہت سی کتابیں ساتھ لے گیا، اور قرآن پاک یہاں پڑھا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا قرآن پاک پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ کہا رکو ایک سناؤ۔ وہ ان کا کہنا ہے، ہم تو بیچارے دنیا میں نہیں رہے، کہنے لگے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، وہ استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، دوستو یہ پڑھا قرآن تمہیں پڑھا تو استغفر اللہ دبیا جو تھے نازل گمت یہ سن نازل گمت قرآن سوچ بوزنا بچور، یعنی صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ان مدرسوں کی برکت ہے، ان مدارس کی برکت ہے، آج صحیح قرآن پڑھتے ہیں۔ انگریز جب یہاں آیا اور اسلامی حکومت جو تھی مغلوں کی ختم ہو گئی، تو ہمارے بڑوں نے مدارس قائم کیے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مزار علوم قائم ہوا، مدرسہ شاہی قائم ہوا، سینکڑوں مدرسے قائم ہوئے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج کسی کو کلمہ بھی یاد نہ ہوتا، تو کوئی نہیں جان سکتا تھا قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں۔ اسپین میں 700 سال حکومت کی مسلمانوں نے، کتنے سال؟ 7 وری حکومت کر، لیکن وہاں خانقاہیں قائم نہیں ہوئیں، نہ مدرسے قائم ہوئے،
اب یہ حال ہے، وہاں ایک ایمان والا ملنا مشکل ہے۔ ہم ایک بار بنگلہ والی مسجد میں تھے، بہت پرانی بات ہے یہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، میرا ایک ساتھی بھی تھا۔ اتنے میں ایک جماعت آئی، خان ڈریس پہنے ہوئے، نا خان ڈریس ایسا انہوں نے یہی پہن رکھا تھا، اور اوپر وہ صافے سے باندھے کوئی ٹوپیاں بھی تھی، لیکن شکل سے وہ معلوم ہوتے تھے دوسرے کوئی لوگ ہیں، لیکن لباس ان کا کیوں ایسا ہے۔ ان کے ساتھ ایک شخص اور تھا، ایک جوان تھا، کوئی 24-25 سال کا، سرخ سفید رنگ کا، چھوٹا کا تھا اس کا، وہ ان سے الگ شکل کا تھا، اس نے بھی خان ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو جب وہ جماعت اندر آئی کمرے میں، تو جو ساتھ ان کے رہبر تھا انہوں نے تعارف کرایا، یہ لوگ الجزائر کے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ الجزائر کے ہیں، عرب۔ پوچھا یہ لباس کیسے پھر ان کا؟ یہ کہا انہوں نے پاکستان میں 4 مہینے لگائے ہیں، وہاں انہوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ تعارف کرایا، اب اس جوان کی باری آئی تو جو ساتھ رہبر تھا کہنے لگا یہ اسپین کا ہے۔ کہاں کا ہے؟ وہ حضرت مولانا عمر صاحب انتہائی خوش ہوئے، میں وہی تھا، بہت خوش ہوئے، یہ پورا اسپین چھان مارا، ہمیں ایک ایمان والا نہیں ملا، اللہ کا شکر ہے آج ایک مل گیا۔ لیکن جو ساتھ رہبر تھا اس نے کہا حضرت یہ پاکستان میں ایمان لایا ہے، یہ بھی نصارہ تھا، یہ بھی حضرت مولانا عمر صاحب فرمانے الحمدللہ، چلو پھر بھی ایک ایمان والا مل گیا۔ یعنی وہاں چونکہ اسپین میں 700 سال حکومت کے بعد نہ مدرسے قائم ہوئے نہ خانقاہیں قائم ہوئی، ایمان والے ہی ختم ہو گئے۔ یہی حال یہاں بھی ہو جاتا، اللہ بچائے۔ مدارس کھل گئے، دین محفوظ رہ گیا، دین محفوظ رہا، کلمہ محفوظ رہا، قرآن محفوظ رہا۔ ایک بار انگریز نے یہ کہہ کر، ان دنوں کلمی قرآن پاک ہوتے تھے، چھپائی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے جہاں سے قرآن پاک ملتا کلمی لے لیتے، اگر 10 روپیہ اس 7 روپے تعظیمات نمان بنانا اس کو مطالعات پر ہوئی۔ اس وقت کے ایمان والے سیدھے سادے تھے، کہتے تھے شاید یہ ایمان یہ لے جا کر جلا دیتے تھے۔ کیا وہ کیا تھے؟ باتیں بتاؤ نا، وہاں کہاں پہنچے؟ گریز کہاں ہے؟ میں گریز لے کے آج سے 40 سال پہلے جماعت لے کر گیا تھا، تو ایک وہاں پر امام صاحب تھے، کوئی 80-90 برس کے بوڑھے، وہ 2 قرآن پاک لائے میرے پاس کلمی بہترین، اور کہنے لگے انگریز آو یور سینس گامس من ساری قرآن پاک نہیں اکھ مولی، مگر میں اس بڑھ باپ تم دت نا کہ جبن بدب نے کرسٹانس قرآن بچو، یہ قرآن بچو۔ گریز کہاں؟ دلی کہاں تھا، وہاں تک پہنچے، قرآن پاک لے گئے۔ آخر یہ راز کھل گیا کہ یہ جلاتے ہیں قرآن پاک کو۔ تو ایمان والوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جلاتے ہو قرآن پاک کو؟ کہ ہمیں پتہ ہے جب تک قرآن ان کے اندر رہے گا یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ نصارہ سمجھ گیا، ہم نہیں سمجھے، جب تک قرآن ان کے پاس رہے گا یہ گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے ہم لے جا کر ختم کر رہے ہیں۔ ایمان والا ایک تھا، کتابوں میں ذکر ہے پورا، اس ایمان والے نے اس انگریز سے کہا، جماعت انگریزوں کی تھی، کیا وقت ضائع کیا، پیسہ بھی ضائع کیا، ہمارے پاس حفاظ ہیں، ہمارے پاس اگر پوری دنیا میں ایک نسخہ نہیں رہے گا چند دنوں میں لاکھوں نسخے پھر وجود میں آ جائیں گے۔ وہ بولا حفاظ کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے 30 پارے یاد ہوتے ہیں زبانی، ہمارے پاس ہزاروں حفاظ موجود ہیں، ہمارے پاس مجھے پہ یاد کا اخ وقت اختی حافظ یہ کشیر تو دوش میں وشمت اختی نا حافظ، اور لڑکیوں کا حفظ کرنا تو بہت بڑی۔ آج ہمارے جہاں میں رہتا ہوں
پاس ایک علاقہ ہے رفیع آباد نام کر کے، وہاں قریباً 200-250 لڑکیاں عورتیں حافظہ ہیں، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں وہاں 2 مدرسے ہیں لڑکیوں کے، ہر سال میں وہاں جاتا ہوں تو کوئرے میں گنڈو دستہ تمہیں دمو شال پٹ تمہیں دوا البتہ کہیں سے بو یا مول تحصیل کرنا دستہ 200-250 لڑکیاں ہیں عورتیں، اب تو ان کے بچے بھی ہیں، عورتیں ہیں جو قرآن پاک کی حافظ ہیں، آخ وقت اوس آخ حافظ تو اوس آسا مرد زن نست، یہ ان مدرسوں کی دین ہے، ان مدرسوں کی دین ہے، یہ جڑیں ہیں دین کی، دین انہی مدرسوں پہ قائم ہے۔ دعوت تبلیغ جو ہے یہ بھی مدرسے سے نکلی ہے، یہ باہر سے نہیں آئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے تھے، تو یہ دعوت بھی مدرسے سے ہی نکلی ہے، یہ بھی مدرسے کی دین ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ دینی ادارے غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے، عظیم نعمت ہے، کیونکہ دعوت تبلیغ میں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، پھرنا ہوتا ہے، گھومنا ہے، ہر ایک سے ملنا ہوتا ہے، پڑھے لکھے سے بھی ان پڑھ سے بھی، تو معلوم ہوتا ہے جا کر یہ مدرسے اللہ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان مدرسوں کے برکت سے حفاظ پیدا ہوئے، علماء صلحاء پیدا ہوئے، یہ بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ عالم تو بہرحال عالم ہے، انبیاء کے وارث ہیں علماء، ہمارے انبیاء کے وارث ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اب مجھے بھی یاد نہیں رہا وہ کون سی کتاب تھی، جب 2 قسم کے آدمی چلتے ہوں ان کے پیچھے چلو، آگے مت چلو۔ 2 قسم کون تھے؟ ایک تو اگر اپنا باپ ہے تو اس کے پیچھے چلو، اور اگر عالم ہے اس کے پیچھے چلو، آگے مت چلو۔ یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، عالم فاسق فاجر نہیں ہو سکتا، اللہ نجات دے، لیکن اگر کوئی ایسے عالم کی بھی برائی کرے گا اس شخص کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا جس نے بھی کسی عالم کی توہین کی نہیں بچا، بہت سی مثالیں میرے سامنے کی ہیں، آپ تو چھوٹے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہوا۔ انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ اس نے میرے عزیزوں، ایک تو خوب دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ علم پڑھو، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو کالجوں میں اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ روزگار ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم ہے قرآن اور حدیث اور فقہ، یہ ہے علم، تو یہاں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ آپ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا، آج امت کہاں پہنچ گئی، وکیل آیا اس کے بازو ننگے یہاں تک قمیض تھی، سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، میں گونا برداشت کیا، حالانکہ میں بہت کم ہی تیز ہوتا ہوں، مگر یہ حالت دیکھ کے میں چور سوچتی تھی، مجلس میں کہا نصارہ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہود والے کپڑے پہنے ہیں، خیر تم ساتھ کیا ان میں سے وہ دمن میں کیا کرتے ہو، کس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ آج ایمان والے نے شکل بھی بدل دی، لباس بھی بدل دیا، اٹھنا بیٹھنا بھی بدل دیا۔ کیا بتائیں، جب جماعتوں میں نکلتے ہیں، قریہ گاؤں کوچے میں گلیوں میں ہر ایک سے ملتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں۔ اس جائے جماعت ہے تو اس پہاڑی علاقہ ظہر نماز وقت اوس اس تھاوان قبلہ نماز ست تمہ دہ اوس کنس ست اتفاق ست وہ کھڑا دماغ نظر قبلہ کپر آس مقامی نفر اکھ آو وہ 40 آسیا تقریباً سہ اس ول سہ یور ژٕ ون قبلہ کپر یہ گو کھڑا دسن یت کن نظر اس وچان دسن برو کن نظر پتہ دسن کھوور تو یپر آسہ نتہ آسہ یپر آسہ نہ سہ چھ آسہ پتہ ژور ادو باز آسہ کہ ادس کن
یوتاہ بوڑ گوک سچی پری گئی قبلہ تھی پتہ یہ حال ہے قبلہ بھی نہیں پتہ کلمہ بھی نہیں یاد ہم نے بہت سی کا کلمہ سنا کلمہ صحیح نہیں پڑا اس لیے میرے دوستو آپ نے علم پڑھ کے امت کے اندر محنت کرنی ہے امت کو سنبھالنا ہے امت کو شیخ سعدی نے فرمایا بہت بڑے ولی تھے وہ فرماتے تھے جب سیلاب آتا ہے براتا بددینی کا سیلاب وہاں آپ سیلاب نہ کہ جب سیلاب آتا ہے عابد جو ہوتا ہے وہ اپنے کپڑے بچاتا ہے وہ خود کو عالم جو ہوتا ہے وہ امت کو بچاتا ہے وہ یار امس جمع تھا امس جمع تھا اناز ہٹ نش بچا مان چھو عابد جو ہوتا ہے وہ خود کو بچاتا ہے عالم امت کو بچاتا ہے اس لیے میرے دوستو یہ مدارس جو ہیں بڑی رحمت ہے غنیمت ہے یہ ہم سے پوچھیے 60 سال پہلے کا دور دیکھا ہے ہم نے اس وقت کیا حال تھا یعنی صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا تھا باہر کے جو علماء آتے تھے حفاظ وہ کہتے تھے نماز میں سبحان اللہ پڑھ لو آپ الحمدللہ پڑھو نماز ہو جائے گی غلط قرآن مت پڑھو یقیناً صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا تھا آج تو اللہ کا شکر ہے قاری ہیں حفاظ ہیں آج تو بہار ہے آج تو بہار ہے کہاں تراویح میں کون پڑھتا تھا قرآن جانتے ہی نہیں تھے ایسے ایک دو اک حافظ صاحب یو پی پہ آتے گئے بڑی پنسا زیادہ کس مسجد میں تھو قرآن پاک بوزنا سی تم اکو سامے بیاکس بوزانو وول امی محلک نفر آو اے کیا آج قرآن بوزو تراویح میں اد کیا قرآن بوزو نا تیل دیبو تل مالش کرتے اور زگ حول میں پاتی بعض جب تل مالش کرتے تو خوف ہو سو خبر شاہ رات تراؤنا نہ تراؤنا لیکن اللہ کا شکر ہو گیا آج تو سینکڑوں مساجد میں تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے اللہ نے یہ بھی دکھایا ایسے 60 وری برو یقین 65 وری برو سوچا نہ کیا اس سے وشوا بہار مدرسن ہو ہر دن ہو نیبر گسان یتماش لیکن میرے دوستو آج اللہ کا احسان ہے مدارس چاروں طرف ہے حفاظ ہیں علماء ہیں ماشاءاللہ رہبری کرنے والے ہیں مسئلہ دکھانے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا کہا انہوں نے مسئلہ پرسر کیسے ستیو ہے کا جواب دیت کی علمی ہوئی خبری آسا نہیں کی ایک گاہ میں نفر آئے کہ میں نے دبن ایسا بناؤ نو مسجد کیا بناؤ کیا جی آپ ہوئی دیکھئے اند کن انہوں نے مسجد تھی تا سچ زترے گھر کتیا اکثر گئی بھی سر مشکل ایس بنو نو مسجد مگر ایسا ہم پرائن مسجد ول دپان یہ مسجد زرار یہ گروجو تو سہ پاک توت سہ دی نظر تمن دن آس گاڑی تھی آسان کی میں اونو گر اونک میں کھول آس بہ گرس پہ ووتس بہ تور تو بہ تور ووتس میں وچھ أکس مٲدانس مز اکہ طرف زنہِ بہت ہتھ ڈوڑ ہتھ زنہِ بیٚیہِ طرف 2 ہتھ مرد بہت اور مائک پر درود شریف پڑھان بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھان بھائی کار ووتس پتھر میں ون تو پرٲنۍ مسجد کتہِ چھِ گۄڈٕ بہٕ دِژٕم نظر اتھ مسجد سۭتۍ ٲسۍ 2-3 گرٕ کُل روٗدۍمٕتۍ میں نٔو کتہِ بناوو دوٚپ وتھ حظ پکان گٔے پکان پکان اُکنُے تہٕ اکثر گام اوس گوٚمُت أتھۍ کُن دوٚپُن یہِ مسجد دپان مسجد زرار یِمو چھُ اَسہِ مُقدِم کوٚرمُت عدالتس منٛز کیٛازِ دیُت اجازت أسۍ گِراوو یہِ وۄنۍ کیٛاہ وَنان چھِ تِم یا تِم چھِ دپان رِوایت أنِو رِوایت وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ فتوا اَدٕ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ ہاکھ رِوایت بہٕ گوٚژھ مُفتی اوسُس دوٚپُن نہ سا چھِ لیکھِتھ دیُن سُہ دور اوس 60 ؤری گٔے تَنہٕ بہٕ کتہِ اَنہٕ ہا وۄنۍ فتوا دارالعلوم دیوبندُک فتوا اوس کتاب مےٚ نِش موجوٗد اَمہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ نقل سُہ فتوا کہ مسجد زرار اوس سُے آیندٕ بنہِ مسجد زرار مےٚ پوٗرٕ سُے فتوا لیوکھُم دوٚپ اَتھ چھِنہٕ مۄہرٕے بہٕ بناو مۄہر ٲلوٕ ژوٚٹُم تتھ بنوو مۄہر یقیٖنن حق رٔٹۍ دِیو 4-5 ٲلوٕ گٔے ضایع اکھ گوٚو سیوٚد بہرحال بنوو مۄہر لگوو مۄہر اتھ پہ مےٚ دوٚپ گژھن نِیِو دِیِو عدالتس نِیہِ تِمو کیٛاہ چھِ عدالتُک فتوا چھِ کیٛاہ چھِ مولوی اَسہِ دیُت فتوا مُفتی صٲبن
bukas motivos. Bara waktu bertalan ya karamui. Kar bara ibadut iman imperomen jo masjid wadi isin zarar ki ke masjid. ये खबरदार असमाजी असल हो वो तो समझ मन पुरानी मस्जिद में तो करो ये मस्जिद आबाद वो मस्जिद हो ये वनो ये दौर थी वस ये हालात थी वस लेकिन आज रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह आज के साइन गुनाहगार से उश बचान चारों तरफ उलमा हैं हाफिज हैं कादी हैं लेकिन वो दौर भी हमने देखा है सही कुरान पढ़ने वाला नहीं होता था कोई इसलिए मेरे अजीजों इल्म पढ़ो पढ़ने के बाद उम्मत में मेहनत करो उम्मत की रहबरी करो उलमा का शानदार माजी गुजरा है हम मताला नहीं करते हैं जब भी उम्मत पे कोई विपता आई उलमा ही सामने आए तारीख उठा के देखो उलमा ही सामने आए आज भी उम्मत पे ऊपर हालात आए हैं आज भी उलमा ही सामने है अल्लाह इन उलमा का साया बता देर कायम रखे इसलिए मेरे दोस्त मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इतनी अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला इन इदारों की हिफाजत फरमाए और आपको इल्म से नवाजे इखलास इस्तकामत से नवाजे आप इल्म दीन पढ़कर ये नीयत करें कि हमने उम्मत की रहबरी करनी है उम्मत के अंदर दीन लेके जाना है करेंगे जी अल्लाह हिफाजत फरमाए रहम फरमाए थोड़ी सी दुआ कर लेंगे हज़रत मुफ्ती साहब का हुक्म है